بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد نبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائیہ کلمات آپ کی خدمت میں گوش گزار، آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا رہتا ہوں۔ ان کلمات کو جو سلف صالحین سے، انبیاء کرام سے، اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے، ان کو اپنے یقین اور اعتماد کی کسوٹی پہ جب پرکھ لیں، تجربہ کر لیں، تو پھر ہر اس دکھی انسانیت کی خدمت کریں، ان کی نظر کریں جو بیچارے بے بس، لاچار، بے سہارا ہیں۔ میں یہ فخریہ طور پہ تو نہیں، احسان عظیم کے طور پر جو رب تعالیٰ کا ہے اور تحدیث نعمت کے طور پر بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے گھر میں ایک محفل ایسی بھی ہوتی ہے۔ بزرگان دین کے اپنے ایام وصال کے ہوں یا پیدائش کے ہوں، صحابہ کرام کے ہوں، اولیاء امت کے ہوں، یا انبیاء علیہم السلام کے عروس ہوں، ان کے علاوہ ایک محفل ایسی بھی ہوتی ہے، ایک محفل ایسی بھی ہوتی ہے جو ان لوگوں کے نام ہوتی ہے جن کا کوئی دعا کرنے والا، کوئی صدقہ کرنے والا، کوئی خیرات کرنے والا نہیں ہوتا۔ اور یہ بات میں کسی لالچ یا طمع کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ لوگ مجھے اپنا نذرانہ، اپنا ہدیہ، اپنا فطرانہ صدقات دیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس چیز سے معاف رکھے۔ میں نے مسجد کی امامت کو صرف چندے کی وجہ سے چھوڑا تھا۔ چندہ کرنا کوئی ممنوع نہیں ہے، ہر بندہ کرتا ہے، ہر مکتبہ فکر کرتا ہے چندہ، مساجد کے لیے، مدارس کے لیے، لیکن میں نے صرف اس وجہ سے مساجد کو چھوڑا۔ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے چندہ دیں، فطرانہ دیں، قربانی کی کھالیں دیں، تب میں یہ کام کرتا ہوں۔ یہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ ان لوگوں کی بھی نظر و نیاز کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی فاتحہ خوانی کرتے ہیں جن کا اس دنیا میں پیچھے نہ کوئی دعا کرنے والا ہے، نہ کوئی صدقہ کرنے والا ہے، نہ کچھ۔ جی ہمارے گھر میں یہ محفلیں، یہ جو بینر لگا ہوا نا، دیکھ لیں آپ، ختم انبیاء ہے، درس حدیث ہے، درس قرآن ہے، درس تصوف ہے، اور ختم الاولیاء ہے، بے شمار ایسے پروگرام ہوتے ہیں، ماہانہ محفلیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے میں یہ بات کرتا ہوں کہ آپ اس چیز کو پڑھیں، اس کو اپنائیں اور رحمت خداوندی سے مستفیض ہوں۔ آج یہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، 1000 آدمی، لاکھ آدمی، کروڑ آدمی سے آپ نے یہ سنا ہوگا، تسبیحات فاطمہ علیہ السلام، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ہر نماز کے بعد 33 بار، 33 اور 34 ٹائم اس کو پڑھا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ کو بھیجا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہوئے ہیں، کچھ مال آیا ہوا ہے، جائیں اور اپنے گھر کے لیے کوئی نوکرانی لے آئیں، کوئی ملازمہ لے آئیں، چکی پیس پیس کے، کنویں سے پانی کھینچ کھینچ کے، مشکیزہ اٹھا کے، چھالے پڑے ہوئے تھے۔ آپ گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا،
آپ پہلے سے دلوں کے حال کو جانتے ہیں۔ جب زبان حال سے سنا تو فرمایا بیٹی کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ دوں جو ان سب سے بہتر ہے، خیرم نہ دنیا و ما فیہا، جو دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے۔ رات کو سوتے وقت ہر نماز کے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 33 بار 34 بار یہ پڑھ لیا کرو۔ تمہارے گھر کے کام کاج بھی ہوتے رہیں گے، تمہیں تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد سے میرے ہاتھ بالکل نرم ملائم ریشم کی طرح، ریشم بھی کیا ہے، کنویں سے ڈول کھینچتی تھی، رسی کھینچتی تھی، خود بخود چلی آ رہی ہوتی تھی، بس چکی کے اس ہینڈل پہ اس دستے پہ ہاتھ رکھنا ہوتا تھا، خود بخود چل رہی ہوتی تھی۔ زبان بھی کس کی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور بتانے والے بھی کون تھے؟ تاجدار انبیاء۔ آج ہم تسبیحات فاطمی کو ایک رسم سمجھ کر پڑھ رہے ہیں، اور ہر تسبیح پڑھنے والے کو الا ماشاء اللہ چند ایک لوگوں کو چھوڑ کر میں کہتا ہوں ایک رٹ لگائی ہوتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ۔ اللہ کے بندو یہ 33 بار ہیں، اگر 33 سیکنڈ میں ہی اس ساری تسبیح کو ختم کرنا ہے پورے 100 مرتبہ کو، پھر پڑھنے کے کیا فائدہ؟ ایک دفعہ جب بندہ سبحان اللہ اعتماد کے ساتھ، یقین کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ، اعراب کے ساتھ، ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے کیسے کیسی چیزیں تیار کر کے رکھتے ہیں۔ تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب سبحان اللہ کو پڑھا جائے، الحمدللہ کو پڑھا جائے، اللہ اکبر کو پڑھا جائے تو اس انداز سے پڑھا جائے کہ پڑھنے والے کو بھی سرور ہو اور سننے والے کو بھی کیا پتہ چلے کہ ہاں مجھے کوئی پکار رہا ہے۔ یہ 33 مرتبہ اس کو آپ یہ سمجھے کہ 3 منٹ میں 33 بار کو پڑھیں، اتنے ٹھہراؤ کے ساتھ، اتنے توجہ کے ساتھ، اتنے ذوق کے ساتھ، اتنے شوق کے ساتھ۔ اگر 3 منٹ میں سبحان اللہ کو اگر نہیں تو کم از کم پوری تسبیح کو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اس کو 3 منٹ دے دیں، کم سے کم تو 3 منٹ دے دیں نا۔ ہم نے بس تسبیح کو ختم کرنا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسے نہیں جی، اس کو توجہ کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ۔ اور اگر اسی کو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ 3 تسبیحاں اور لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آخر پہ جا کے محمد رسول اللہ پڑھ لیں، سبحان اللہ کو 100 بار پڑھ لیں، الحمدللہ کو 100 بار پڑھ لیں، اور اللہ اکبر کو 100 بار پڑھ لیں، اور لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورے کلمے کو 100 بار پڑھ لیں۔ جس دن آپ پڑھیں گے اس دن کے اعمال میں سے سب سے افضل ترین یہ عمل ہوگا، اس کے صدقے میں کئی اونٹ، کئی ہزار، کئی 100 اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ہے، کئی غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے، کئی گردنیں آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ اس دن کی موت شہادت کی موت، اس رات کی موت، لیکن رٹ کے ساتھ نہیں، اعتماد کے ساتھ، یقین کے ساتھ، ٹھہراؤ کے ساتھ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے تعجب کے ساتھ پڑھیں، واقعی وہ سبحان اللہ۔ تعجب کے بھی 2 طریقے ہیں، ایک طنز کے طور پر اور حقیقت کے طور پر۔ وہ ایک پیر صاحب تھے نا، مولانا روم نے لکھا ہے، اس کا کوئی مرید 4 سال تک اسے کوئی فیض نہیں مل سکا، وہ آیا اپنے مرشد کے پاس، حضور مجھے کوئی فیض نہیں مل رہا ہے۔ فرمایا تم شرک کرتے ہو؟ اس نے کہا سبحان اللہ میں شرک کرتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں تیرے اس کلمہ سبحان اللہ میں شرک ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا سن میری بات کو، جب میں نے تمہیں کہا نا کہ تم بازار میں جا کر بھیک مانگو، اپنے عزت نفس جو ہوتی ہے نا بندے کی، یہ کچھ کرنی نہیں تھی، اپنے نفس کو مارو، تو آپ نے تعجب کے ساتھ کہا سبحان اللہ کیا میں جا کے بھیک مانگوں؟ یہ بات ہو رہی تعجب،
مذاق ہے، یہی تو شرک ہے۔ تو اس لیے سبحان اللہ کو اس انداز سے نہ پڑھو، سبحان اللہ کو اللہ کی پاک ذات سمجھ کے کہ واقعی وہ یہ ایسا تعجب ہو کہ جو سمجھ سے بالا تر ہو، واسع ذات ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس عظیم چیز کو بیان کر رہا ہوتا ہے نا، جس عظیم سے عظیم جو وہ سبحان اللہ سے شروع کرتا ہے۔ سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ تو لہٰذا ان تسبیحات کو پڑھیں۔ آپ کو گھر کے کام کاج، تھکاوٹ اور جتنے بھی محنت شاقہ کے کام ہیں وہ تمہیں بالکل ہلکے پھلکے لگ جائیں گے، خیر و برکت عطا ہوگی، مالداروں میں نام لکھا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بڑا عجیب مقدمہ پیش ہوا، صدقہ اور خیرات کی جب آپ نے فضیلت بیان کی تو بڑے بڑے عمراء نے صدقہ و خیرات دینا شروع کر دیے، غرباء رہ گئے، اور غرباء آپ کی بھی مجلس میں حاضر ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ عمراء نے تو صدقہ اور خیرات کیے ہیں، وہ جنت کے مالک بن، ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ پڑھا کرو اور تمہیں اتنا اتنا ثواب ملے گا۔ ان عمراء نے جب یہ سنا تو انہوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ پھر یہ غرباء آئے کہ اب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہی ہے کہ جو کام غرباء کرتے ہیں وہ عمراء بھی کرتے ہیں، جو عمراء کرتے ہیں وہ غرباء نہیں کر سکتے۔ یہ بڑا تعجب خیز، معنی خیز قضیہ ہے، فیصلہ ہے۔ تو اس لیے اپنے گھر کے سارے معمولات، مشکلات، مشقات، بڑے بڑے جو وظیفے پڑھ کر کام نہ ہوا ہو، یہ سبحان اللہ کو، الحمدللہ کو، اللہ اکبر کو پڑھ کے دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ گھر بار، مال و اولاد میں خیر برکت، خوشحالیاں عطا کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق دے۔